السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، ہم نماز کا طریقہ کار بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں ہم سابقہ درس میں پہلے رکعت کے آخر تک پہنچے تھے کہ سجدہ کرنے دوسرے سجدے تک. اس کے بعد مثلا 161 ہے، وہاں سے آج شروع کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ سابقہ درس کا تھوڑا سا اس کی ریئر ہو جائے. تو سابقہ درس ہم نے شروع کیا تھا رکوع سے. تو رکوع جاتے ہوئے کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر کہنا، اور سنت ہے اس میں بھی، اس جگہ پر بھی ہاتھوں کو اٹھانا، جو کہ 10 سے زیادہ صحابہ نے اس سنت کو روایت کیا ہے. اور رکوع کیسے کرنا ہے؟ کمر اور سر سیدھا ہو اور ہاتھ گھٹنوں پر جمے ہوئے ہوں جیسے گھٹنے پکڑے ہوتے ہیں، اور کمر سیدھی ہو. کمر سیدھی ہو تو یہ ہے رکوع کا طریقہ. تو رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس کے علاوہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور کیا چیز رکوع میں پڑھنا منع ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ فرماتے کہ مجھے رکوع اور سجدہ میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکوع اور سجدہ میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن سجدہ میں قرآنی دعائیں دعا کی شکل میں، دعا کے انداز سے کی جا سکتی ہیں، کیونکہ آپ دعا کر رہے ہیں نہ کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے کیا کہنا ہے اور کیسے کھڑے ہونا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. اگر امام ہے یا اکیلا آدمی منفرد ہے تو، اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو پھر ربنا ولک الحمد. اور وہاں پر بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ربنا لک الحمد. اس کے بعد بس اتنی دعا ہے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آگے بھی آتا ہے؟ ہاں، کس کو آتے ہیں؟ پہلے سے آتی کبھی یاد کی؟ ہاں ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کر دے. اور کس نے یاد کی؟ بس کسی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہم نے بھی صحیح مسلم سے ابھی دعا کو ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں، من السماوات ومن الارض ومن ما بینهما ما شئت من شیء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال عبدك كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ ساری وہ دعا ہے کہ جو رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ہمیں یاد کرنا چاہیے. اور رکوع کے بعد کھڑے کتنی دیر ہونا ہے؟ کتنی دیر کھڑے ہونا ہے رکوع کے بعد؟ جتنی دیر تک یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. تو جس کو دعائیں آتی ہیں کیا کریں؟ سبھی آداب یہاں پر واپس آ جائیں، آدمی یعنی کہ مطمئن ہو کر کھڑا ہو. اکثر لوگ جو رکوع کے بعد سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، مطمئن نہیں ہوتے، ان کی نماز نہیں ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے نماز کا ایک فرض چھوڑ دیا جو رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا فرض ہے. اس لیے یہاں پر مطمئن ہو کر کھڑے ہونا ہے، پھر یہ فرض پورا ہوگا. اس کے بعد سجدہ جاتے ہوئے کیا کہنا اور کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں گے، اور ہاتھ نہیں اٹھانے. یہاں پر ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے. اور سجدہ کیسے کریں گے؟ سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ لگائیں گے، گھٹنے لگائیں گے. ہاں، پہلے ہاتھ، لیکن دونوں طرح حدیثیں آتی ہیں. زیادہ صحیح حدیث جو ہاتھ لگانے کی ہے، لیکن دوسری حدیث میں گھٹنے لگانے کا ذکر بھی ہے. اس میں جس طرح میں ذکر کیا تھا کہ دونوں طرح صحیح ہے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں.
किसके लिए जिसको आसानी हो उसे उच्चारण कर सकता है। तो सजदा करते हुए किन आला पर सजदा करना है? 7 आला क्या है? दोनों पाँव, दोनों घुटने, दोनों हाथ और नाक, ये 7 आला जमीन पर लगे होने चाहिए। और इसी तरह सजदा में क्या तरीका है? सजदा में और क्या है? सजदा कैसे करना है? हाथ जो है वो हाथों की हथेलियाँ जो है कंधों या कानों के बराबर हो और पाँव साथ मिले हों। और क्या चीज़ सजदा में नीचे नहीं लगानी? कौन सी चीज़ है जो सजदा में नीचे लगाना मना है? कोहनियाँ, बाजू नीचे लगाना मना है। सिर्फ हाथ रखेंगे नीचे, बाजू नीचे ना हो, कोहनी नीचे ना हो। और कोहनी बाजू जो है पहलू से भी दूर हो, पसली से दूर हो और जमीन से भी उठा हुआ हो। और पेट भी रानों के साथ लगा हुआ उठा हो, रानों से उठा हुआ हो, रानों से उठा हुआ हो, ये है सजदा। तो सजदा में पढ़ना क्या है? इसके अलावा कर रहे हैं सब दूसरे जो रुकू में पढ़ते हैं वो ये सजदा पढ़ सकते हैं। इस तरह सुभान अल्लाह बना हुआ हमने ये भी सजदा को दोनों की दुआ है। और सजदा में क्या दुआ करना है? हाँ, ये भी है। और अगर कोई दुआ करना चाहे तो सजदा में हर तरह की दुआ की जा सकती है जो अरबी ज़बान में हो, पुरानी दुआ हो, हदीस से हो, आप अपने अल्फाज से कोई कहना चाहें तो सजदा में दुआ करने का हुक्म है, बल्कि कि दुआ ज़्यादा कबूल होती है तो सजदा में दुआ करना चाहिए। लेकिन हमने जिक्र किया था कि अलग से सजदा करना दुआ करने के लिए, इसका हुक्म क्या है? अगर कोई बार लोग देखा जाता है कि सजदा करते हैं दुआ करने के लिए, एक तो है कि सजदा में दुआ करें, नमाज पढ़ रहे हैं, वो तो मुश्किल है, वो तो हदीस में है। लेकिन अलग से सजदा करना दुआ करने के लिए, हाँ, ये हदीस में नहीं, सुन्नत के खिलाफ है। ये सुन्नत के खिलाफ है कि सिर्फ दुआ के लिए सजदा करना, ये सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन सजदा करें, नमाज पढ़ते हुए सुनते पढ़ रहे हैं, नफल जो पढ़ रहे हैं उसमें सजदा में दुआ के लिए मुश्किल नहीं, लेकिन दुआ के लिए अलग से सजदा करना ये सुन्नत के खिलाफ है। अच्छा, सजदा में ज़रूरी चीज़ क्या है कि आदमी मामूली सा लगा के उठ जाए, बल्कि मुतमईन होकर सजदा करना है। तो सजदा करने के बाद उठते हुए क्या कहना है? अल्लाह पर कहना है, हाथ उठाने नहीं, यहाँ पर हाथ उठाना सुन्नत नहीं है। और दोनों सजदों के दरमियान कैसे बैठते हैं? दोनों सजदों के दरमियान बैठते हुए दो जानू होकर बैठना है, दायां पाँव खड़ा हो और बायां पाँव लेटा हो, और उसके ऊपर आप बैठे हो, समझे ना? दायां पाँव खड़ा हो, बायां पाँव लेटा हो, उसके बाएं पाँव के ऊपर आप भी बैठे हो। ये है पाँव का तरीका। और हाथ कहाँ रखने हैं? रानों पर। हाथ रानों पर रखने हैं, दोनों हाथ बाएं रान पर रखने हैं। और पढ़ना क्या है? हाँ, इसमें 2 तरह की दुआएं यहाँ पर, रब्बी ग़फ़िरली, और दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। तो ये दुआएं हैं जो सजदा में पढ़ी जाती हैं। अच्छा, उसके बाद सजदा से उठते हुए सजदा से दोबारा सजदा करना है, दूसरा सजदा अल्लाह पर क्या करो, तो जिस तरह पहला सजदा किया था उसी तरह का दूसरा सजदा है। अब आगे चलते हैं 161 नंबर मसला में 161 में जो आज का हमारा दर्स हो रहा है। फिर अल्लाह पर कहते हुए सजदा से उठकर दूसरी रकअत के लिए खड़े होने से पहले जलसा इस्तिराहत करेंगे जो सुन्नत है। अब दूसरे सजदे से उठे हैं दूसरी रकअत के लिए, लेकिन सीधे खड़े होने की बजाय सुन्नत है कि सजदा से उठकर थोड़ी देर बैठे, सिर्फ 2-3 सेकंड, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नहीं बैठना, मामूली से बैठना है, थोड़ा सा बैठ कर फिर खड़े हो, समझे ना? 2-4 सेकंड बैठे, अल्लाह पर क्या कर सजदा से उठें, बैठे थोड़ा सा और फिर खड़े हो। ये मामूली सा जो बैठना है इसको कहते हैं जलसा इस्तिराहत। जलसा इस्तिराहत यानी इनको थोड़ा सा आराम का जलसा। हमने जिक्र किया था इसका भी
کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت مالک بن حویرث کہ جو آپ کی زندگی میں آخری ایام میں آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کی پہلی رکعت کے بعد ہوتے، تیسری رکعت کے بعد ہوتے تو آپ اس وقت تک کھڑے نہ ہوتے جب تک جو ہے تھوڑی دیر بیٹھ نہ جاتے. تو یہ ہے اس صحابی نے صرف اس صحابی نے اس کو روایت کیا ہے، کسی اور صحابی نے اس کا روایت نہیں کیا. یعنی وہ صحابہ جنہوں نے آپ کی نماز کا طریقہ کیا بیان کیا ہے، کسی اور صحابی نے اس چیز کو بیان نہیں کیا. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف یہ بڑھاپے میں آخری عمر میں اپنی ضرورت کے تحت بیٹھنا شروع کیا تھا، لیکن اصل میں حضرت مالک بن حویرث ہی کی حدیث ہے جس میں آپ نے کیا فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ایسے تم پڑھو. تو ہم فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو یہ حکم دیا تھا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ایسے تم پڑھو، انہوں نے تو پھر دیکھا ہے آپ کو جب سے استراحت کرتے ہوئے، تو اس کا مطلب کہ کرنا سنت ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ صرف آپ نے ضرورت کے تحت کیا ہے بلکہ سنت ہے. تو سنت ہے کچھ نہیں، تو جیسا استراحت بھی کرنا چاہیے سنت ہے. تو یہ ہے کہ جس کو اس میں کوئی ذکر نہیں بتایا کہ صرف 2-4 سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا بیٹھ کر پھر کھڑے ہو جائیں گے. تکبیر بھی ایک ہی تکبیر کہیں گے سجدہ سے اٹھتے ہوئے، بس کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر نہیں کہیں گے. اس کے بعد کھڑے ہو گئے، اب آپ کی دوسری رکعت ہے. دوسری رکعت میں کیا کریں گے؟ دوسری رکعت میں فاتحہ پڑھیں گے. فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ اور بلا آپ نے شروع پڑھ لی تھی، اب اور بلا دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ پڑھیں گے. فاتحہ کے بعد پھر آگے دوسری صورت میں لائیں گے یا کوئی آیتیں پڑھیں گے جس طرح پہلے ذکر کیا تھا. اور اس کے بعد پھر رکوع کے بعد کھڑے ہونا، سجدہ کرنا، پہلا دوسرا سارا طریقہ وہی پہلے کرنے تھا. اور پھر دوسری رکعت کے بعد کیا کرنا ہے؟ تشہد بیٹھنا ہے. دوسری رکعت کے بعد مثلا نمبر 162 ہے 162، دوسری رکعت کے بعد پھر تشہد بیٹھیں گے، پہلا تشہد. اگر 2 رکعت کی نماز ہے پھر یہی تشہد ہے جس طرح فجر کی نماز ہے سنتے ہیں. لیکن اگر 3 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت کی نماز ہے تو پہلا تشہد ہے. تو پہلی بات تو تشہد بیٹھنے کا طریقہ، اس تشہد بیٹھنے کا وہی طریقہ ہے جو دونوں سجدوں کے درمیان تھا. دونوں سجدوں کے درمیان کیسے بیٹھے تھے؟ پاؤں کھڑا تھا، دائیں پاؤں کھڑا ہے اور پاؤں پر لیٹا ہے، اس کو پر آپ بیٹھے ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ جو کوئی طریقہ پہلے تشہد کا ہے بیٹھنے کا طریقہ. اور ہاتھ دونوں رانوں پر ہوں تو یہ ہے پہلی تشہد. لیکن دوسرا تشہد جو ہے اگر 3 رکعت کی نماز ہے، 4 کی نماز ہے تو پھر اس میں دوسرا تشہد بھی کریں گے. تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ دائیں پاؤں کھڑا ہی ہوگا، لیکن بایاں پاؤں جو ہے اس کو آپ دائیں پاؤں کی جو ٹانگوں سے آگے نکال لیں گے، نیچے سے نکال لیں گے، اور آپ پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھیں گے بلکہ زمین پر بیٹھیں گے. آپ زمین پر بیٹھیں گے، پاؤں پر نہیں بیٹھیں گے. پہلے تشہد میں پاؤں پر بیٹھے تھے، لیکن آخری تشہد میں پاؤں کی بجائے زمین پر بیٹھیں گے. اب کون ہے جو طریقے کا بتائے؟ آئیے بلا دیں، یہاں تشہد بیٹھ کر دکھائیے، یہاں پر آ جائیں اور رخ آپ اس طرف ہو تاکہ لوگ دیکھیں. دیکھ رہے ہیں کہ دائیں پاؤں کھڑا ہوا ہے، سیدھا کھڑا ہے، اور بایاں پاؤں ٹانگ کے نیچے سے دوسری طرف نکال دیں گے اور آپ زمین پر بیٹھیں گے. پہلے تشہد کیسا تھا؟ بیٹھیے. ہاں یہ پہلا تشہد ہے، دیکھا آپ نے؟ پہلے تشہد میں دائیں پاؤں کھڑا ہے اور بایاں پاؤں لیٹا ہے اور پاؤں کے اوپر آپ بیٹھے ہیں. لیکن آخری تشہد میں پاؤں جو ہے اس کو ٹانگ کے نیچے سے نکال دیں گے اور آپ زمین پر بیٹھیں گے. تو یہ ہے دوسرا تشہد جس کو تورک کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تورک کرنا، سمجھا؟ ہاں اچھا. اب 2 رکعت کی جو نماز ہے، فجر کی نماز ہے یا سنت نفل ہیں جو 2 رکعت کے ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کیسے بیٹھیں گے؟ تورک کریں گے یا پہلے تشہد کی طرح بیٹھیں گے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جب آخری تشہد ہو، جس تشہد میں آپ نے سلام پھیرنا ہے، اس میں آپ تورک کریے، چاہے 2 رکعت کی نماز ہو
ایک تشہد یا دو تشہد نماز، سمجھے نا. اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ پہلا تشہد ہے یعنی کہ اس میں اگر ایک تشہد ہے تو اس میں پھر تورک نہیں ہے. اللہ کوئی حال دونوں طرح کو کر لے تو اشارہ کچھ کر نہیں ہے. لیکن تورک کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ تورک کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو جگہ زیادہ چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو تورک کرنے کا چانس مل رہا ہے تب کریں. بعض تو دیکھیں کہ جگہ تنگ ہے، تورک کرنے سے آس پاس کے لوگوں کو تنگی ہوگی تو پھر یہ چیز نہیں کریے، سمجھے نا. لیکن اگر جگہ اتنی ہے کہ آپ تورک کر سکتے ہیں، آس پاس کے لوگ تنگ نہیں ہوتے، پھر آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ سنت ہے. ایک چیز. دوسری چیز، بعض لوگوں کو جیسے دیکھا جاتا ہے کہ تورک کرتے ہوئے خوب وہ پھیل جاتے ہیں، سمجھے نا. تو پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش کریں اپنا جسم جو آپ کا وہیں پر سمٹا رہے اور اسی انداز سے اسی جگہ پر آپ تورک کرنے کی کوشش کریں جتنی جگہ ہے. تو یہ ہے تورک جو آخری تشہد میں ہوتا ہے. تو یہ ہے بیٹھنے کا طریقہ تشہد میں، پہلا تشہد یا دوسرا تشہد. سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ صحابہ کی مجلس میں تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو ابو حمید فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ تم سب سے زیادہ یاد ہے. صحابہ کو سبھی صحابہ نے آپ کا طریقہ دیکھا تھا، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تم سب سے زیادہ آپ کی نماز کا طریقہ مجھے یاد ہے. اچھا، پھر انہوں نے نماز کا طریقہ بیان کیا. تو اس میں فرماتے ہیں کہ اذا جلس فی الرکعتین جلس علی رجلہ الیسری ونصب الیمنی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعتوں میں بیٹھتے، دو رکعتوں پہلا تشہد بیٹھتے تو پہلا دایاں پاؤں کھڑا ہوتا اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے، اور جب آخری تشہد بیٹھتے تو دایاں پاؤں کھڑا ہوتا اور آپ زمین پر بیٹھتے. سمجھے نا، جس طرح بھی آپ کو دکھایا ہے. تو یہ طریقہ کہ جو صحیح بخاری میں آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے، ریڈ کر کے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا یہ طریقہ ہے دونوں تشہد بیٹھنے کا آپ سب سے جو ثابت ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بیٹھنے کے طریقے ہیں، تشہد بیٹھنے کے اور بھی طریقے ہیں کہ پاؤں کو، دونوں پاؤں کو جو ہے وہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. دائیں پاؤں کو بھی دائیں طرف لٹا سکتے ہیں، کھڑا کرنے کی بجائے اس کو بھی دائیں طرف لٹا سکتے ہیں. اور بھی طریقے ثابت ہیں حدیث سے. تو جو بھی صحیح طریقے ثابت ہیں اس طریقے سے آپ تشہد کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ جو آپ کو بتایا وہ یہ طریقہ آپ سے ملتا ہے. اچھا، یہ تو تھا تشہد بیٹھنے کا طریقہ. تشہد میں پڑھنا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تشہد کا طریقہ سکھایا. یعنی آپ نماز کا طریقہ پورا سکھاتے تھے صحابہ کو، اس میں آپ نے ان کو تشہد کا طریقہ بھی سکھایا کہ تم تشہد کیا پڑھو. تو تشہد کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تشہد تو سبھی کو آتا ہے، کوئی ایسا نہیں اس کو نہیں آتا. ہاں جی، سبھی کو آتا ہے. ہاں، یہ امتحان میں انشاءاللہ پوچھا جائے گا، ایگزام ہوگا. تو اس لیے جس کو یہ چیزیں یاد نہیں ہے یاد کر لیں، کیونکہ یہ نماز کا حصہ ہے. ہر نماز میں ہم کو پڑھنا ہی ہے، اس لیے سبھی کو یاد ہونا چاہیے. معنی کیا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات؟ تو التحیات، طیبات، صلوات، طیبات، یہ تینوں لفظ جو ہے یہ عبادات ہیں، لیکن زبانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں. زبان سے بھی عبادت ہوتی ہے. آدمی زبان سے عبادت کیا ہے کہ زبان سے جو بولتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ساری زبانی باتیں ہیں. جسمانی باتیں کیا ہیں؟ ہاں، سجدہ، رکوع، بیٹھنا، یہ ساری جسمانی باتیں ہیں. روزہ جسمانی عبادت ہے. مالی باتیں کیا ہے؟ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج میں مال بھی ہے، جسم بھی ہے. تو کیا معنی ہے اس کا؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام عبادتیں وہ زبانی ہوں، وہ جسمانی ہوں، وہ مالی ہوں، وہ سبھی اللہ کے لیے ہیں. یہ معنی ہے اس کا. السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اس کی برکتیں ہوں،
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلام ہو، یعنی نماز پڑھنے والا خود اپنے اوپر سلام، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اللہ کے نیک بندے کون؟ بس جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، انسان ہوئے، جن ہوئے، فرشتہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کہتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو کائنات میں جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، بندہ ہونے کے بعد صرف انسان نہیں ہے، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، جن بھی اللہ کے بندے ہیں، سمجھا؟ تو جو بھی کائنات میں اللہ کا بندہ ہے، تم سبھی پر سلام بھیج دیتے ہو۔ دیکھیے کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ صرف آپ کا یہ دعا پڑھنا، کائنات میں جو بھی کوئی انسان ہے، یہ جن ہے، یہ فرشتہ ہے، دیکھو سبھی پر آپ سلام بھیج رہے ہیں، کتنی عظیم بات ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ آتے ہیں، اس کے بعد یہاں پر درود پڑھنا ہے، جس کا اس حدیث میں ذکر نہیں آیا، دوسری حدیث میں آگے ذکر آ رہا ہے اس کا۔ پھر فرماتے ہیں ثم یتخیر من المسألة ما شاء، جس کو آپ دیکھیں نیچے حدیث، کہ اس تشہد کے بعد، درود پڑھنے کے بعد آدمی جو بھی دعا کرنا چاہے کرے۔ تشہد کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے جو بھی دعا کرنا چاہے کرے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ثم یتخیر، پھر وہ یعنی کہ اختیار کرے جو دعا کا من المسئلہ، کہ جو سوال اس کا کرنا ہے، ماشاء جو چاہے، کہ جو سوال کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ سے مانگے کرے۔ تو یہ ہے تشہد میں جو پڑھا جاتا ہے تحیات۔ پہلے تشہد میں اتنے پڑھنا ہے، اور دوسرے تشہد میں آپ جو ہے درود بھی پڑھیں گے، اور درود کے بعد باقی دعائیں بھی آگے آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، 164 میں تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھانا مسنون ہے۔ شہادت کی انگلی کون سی ہوئی؟ شہادت کی انگلی، ماشاء اللہ، اس کو شہادت کی انگلی کیوں کہتے ہیں؟ ہاں بلال بھائی، ہاں یاد نہیں؟ یاد رکھیں۔ ہاں جی، اس کو شہادت کی انگلی کیوں کہتے ہیں؟ کسی کو پتا؟ کیونکہ جب ہم بعض اوقات کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو انگلی اٹھاتے ہیں، اور تحیات میں بھی اس کو اٹھاتے ہیں، تو اس کو اسی شہادت کی انگلی کہتے ہیں۔ تو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کیا ہے؟ شہادت والی انگلی، سمجھے نا؟ تو بات کر رہے تھے کہ تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھانا مسنون ہے۔ جب تشہد بیٹھیں گے نا، آپ کو پاؤں کا طریقہ تو بتا دیا، ہاتھ جو ہے دونوں رانوں پر رکھے ہوں گے، اور تشہد کی انگلی اٹھانا، دیکھیے میرا ہاتھ دیکھیے کیسے ہے۔ اس میں یا تو ایسے باقی تین انگلیاں بند کر لیں انگوٹھے کے ساتھ، ایسے جیسے دیکھ رہے ہیں نا، ایسے، اور انگلی ایسے اٹھا کے رکھیں، یا پھر دو انگلیاں بالکل بند ہوں، درمیان کی انگلی تھوڑی کھلی ہو، جسے آپ دیکھ رہے ہیں، انگوٹھے کے ساتھ ملی ہو، اور جو شہادت کی انگلی وہ کھڑی ہو۔ کھڑی ہونے کے بعد بالکل سیدھی ٹائٹ نہیں، بلکہ سنت ہے کہ تھوڑا سا اس کو یعنی کہ خم دے کے رکھیں، تھوڑا خم دے کے رکھیں۔ تو یہ ہے سنت۔ اب آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں کیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے وہ بیٹھتے تھے تشہد کے لیے، دعا کرتے ہوئے جو ہے اپنے یعنی کہ علاقہ رہے دونوں دعا کرنے کے لیے بیٹھتے، اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اپنے دائیں ران پر رکھتے، اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے، اور اشار بِإِصْبِعِهِ السَّبَّابَةَ، اور اس شہادت کے انگلی کو اٹھا کے اسے اشارہ کرتے، یہاں پر حدیث کا اشارہ کر رہے، اسے اشارہ کرتے۔ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ إِصْبِعِهِ الْوُسْطَىٰ، جس آپ کو بتایا کہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کو اس طرح سے ملاتے، درمیانی انگلی اور انگوٹھے کو اس طرح سے ملاتے۔ تو یہ ہے انگلی اٹھانے کا طریقہ کہ تشہد میں جب بیٹھیں گے تو یہ انگلی اٹھا کر رکھیں گے۔ لیکن کیا پورا تشہد میں اٹھائیں گے یا صرف کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اٹھائیں گے؟
ہاں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دو طرح سے کرتے ہیں. بعض لوگ صرف کلمہ شہادت پڑھتے اٹھاتے ہیں، لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ جب تشہد بیٹھتے تو اس انگلی کو اٹھائے رکھتے. سمجھے؟ کہنا اذا قعد يدعو کہ آپ جب بیٹھتے دعا کرنے کے لیے تو اس انگلی کو اٹھا لیتے. تو یہ حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پورے تشہد میں اس انگلی کو اٹھائے رکھنا ہے، صرف کلمہ شہادت پڑھتے نہیں اٹھانا، بلکہ اس حدیث کی روح سے یہ ہے کہ پورا تشہد ہی اس انگلی کو اٹھائے رکھیں گے پورے تشہد میں. ہاں پورے تحیات شروع کرنے سے لے کر آخر تک سلام پھیرنے سے پہلے تک. ہاں جب سلام پھیرے تھے انگلی کو اشارہ کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے تک اس انگلی کو اٹھائے رکھیں گے. اچھا ہاں جی اچھا اس انگلی کو حرکت بھی دینا ہے، اس انگلی کو ہلانا بھی ہے. ہاں ہلانے کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں لیکن کچھ اس میں کمزوری ہے، لیکن اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اتنی ضعیف نہیں ہے کہ عمل نہ کیا جائے، کیونکہ حدیث ضعف ہونے کے ضعیف ہونے کا معنی کیا ہے کہ بعض اوقات جو راوی ہے اس میں معمولی قسم کی کوئی یادداشت کمزور ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو ایسی حدیثیں پھر قابل قبول ہوتی ہیں. سمجھے نا؟ عمل کیا جا سکتا ہے ان پر، اگرچہ اس میں کچھ کمزوری ہے لیکن اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اس انگلی کو ہلانے کے بارے میں یہ ہے کہ انگلی کو اٹھا کے تو رکھنا ہے لیکن ہلانا بھی ہے. تو ہلانے کے بارے میں جو حدیث ہے تھوڑا سا کمزور ہے، اس لیے اگر کوئی ہلا لے تو ٹھیک ہے، جائز ہے انشاءاللہ، مشکل نہیں ہے. اچھا 165 میں 165 میں پہلے تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اور رفع یدین کرنا چاہیے. اب آپ نے پہلا تشہد کر لیا، پہلے تشہد کے بعد کیا کریں گے؟ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے. اور یہاں پر بھی چوتھی جگہ ہے جہاں پر ہاتھ اٹھانا رفع یدین کرنا سنت ہے. صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے حضرت ابو حمید ہی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر اٹھاتے. جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، پہلے رفع یدین کرتے. تو یہاں بھی ہاتھ اٹھانا سنت ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں. 166 میں 166 میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ پڑھنا چاہیے. اب آپ کھڑے ہو گئے، آپ تیسری رکعت کے لیے کیا پڑھیں گے؟ بس بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد اور سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پڑھ لے، جس طرح ظہر کی نماز میں ثابت ہے کہ آپ کی تیسری چوتھی رکعت میں کچھ لمبی ہوتی تھی، تو اس لیے اگر کوئی پڑھ لے تو کہ اس میں حرج نہیں ہوگا، لیکن سنت یہی ہے کہ صرف فاتحہ ہی پڑھی جائے. تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ ہی پڑھی جائے. جی ہاں، تو یہ تھوڑا طریقہ میں آپ کو حضرت سعید خدری کی حدیث دی گئی ہے کہ ظہر کی نماز کے صرف بیان کرتے فرمایا تو پھر اخرین قدر 15 آیا کہ آپ تیسری چوتھی رکعت میں اتنا کھڑے ہوتے کہ جتنا 15 آیتیں پڑھنے کا ہوتا، جسے 15 آیتیں پڑھی جائے. اور سورۃ فاتحہ کی کتنی آیتیں؟ 7. اس کا مطلب کہ فاتحہ کے علاوہ بھی آپ کچھ پڑھتے تھے، لیکن یہ ظہر کی نماز میں آتا ہے لیکن اور کسی نماز میں نہیں آتا. تو اللہ کو لحاظ ظہر کی نماز میں اگر کوئی تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد کچھ پڑھ لے تو انشاءاللہ سنت ہے، جائز ہے. اس کے بعد 167 میں 167 میں دوسرے تشہد میں التحیات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ضروری ہے. نماز کے جو فرائض ہیں اس میں ایک فرض یہ بھی ہے، نماز کے فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ دوسرے تشہد میں، پہلے میں نہیں دوسرے تشہد میں آپ پر درود پڑھنا. اچھا اگر کوئی پہلے تشہد میں پڑھ لے، اگر وہ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھ لے تو کیا خیال ہے؟ ہاں بعض حدیثوں میں بلکہ ملتا ہے، بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا چاہیے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا فتویٰ یہی ہے کہ پہلے تشہد میں بھی درود پڑھنا چاہیے. تو اس لیے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، حرج نہیں، نماز صحیح ہے. کیونکہ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر پہلے تشہد میں درود پڑھا تو نماز باطل ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں پہلے تشہد میں درود کبھی کراتا ہے پڑھنے کا. اگر کوئی پڑھ لے تو انشاءاللہ جائز ہے، لیکن دوسرے تشہد میں ضروری پڑھنا. آپ نے جو تحیات پہلے پڑھا ہے اس کے پڑھنے کے بعد آپ جو ہے درود پڑھیں گے. اس کی کیا دلیل ہے کہ دوسرے تشہد میں درود پڑھنا ضروری ہے؟ یہ حدیث آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ فضیلہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو
نماز میں دیکھا کہ اس نے درود کے بغیر ہی سلام پھیر دیا، یعنی تحیات بیٹھا، تحیات پڑھا اور درود ہی پڑھا اور سلام پھیر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عجل ھذا، اس آدمی جلد بازی کی ہے، اس آدمی جلد بازی کی ہے۔ پھر اس کو بلایا اپنے پاس اور اسے کہا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، ثم لیصلی علی النبی، اللہ کی حمد و ثنا جو تحیات ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اس کے بعد باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، ثم لیدعو بعد ما شاء، درود پڑھنے کے بعد پھر جو بھی دعا کرنا چاہے کرے۔ تو یہ تحیات کے اندر تین چیزیں، ایک تحیات ہے جو میں نے بتایا آپ نے، اس کے بعد درود ہے، اور تیسرا درود کے بعد کی دعائیں ہیں جو بھی دعا کرنا چاہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو تحیات میں ہمیں کرنا ہوتی ہیں، جو آخری تحیات ہے، آخری تشہد ہے۔ 168 میں 168 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مندرجہ ذیل درود پڑھنے کی ہدایت میں۔ درود کیا پڑھے گا؟ ہمارے یہاں طرح طرح کے درود ہیں، ہمارے کئی درود ہیں، درود لکھی، تاج، تنجینہ، ہزارہ، تم کیا کہو نام کے رکھے ہوئے۔ تو دیکھیے نا، ہر علاقے کا الگ درود ہے، ایسے اس میں بھائی دیکھیے، کیا آپ سے اگر پوچھا جائے کہ ایک وہ درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے، اور ایک وہ درود ہے جو کسی مولوی کا بنایا ہوا ہے، کیا خیال ہے آپ کون سا پڑھیں گے؟ بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے۔ یعنی ویسے ہمیں آپ سے بڑی محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے آپ کا طریقہ چھوڑ کر اوروں کے طریقے اپناتے ہیں، یہ کہاں کی محبت ہے؟ اصل تو آپ سے محبت کا طریقہ بھائی یہی ہے کہ اگر آپ کی بات آ جائے کسی اور کی بات نہ دیکھیں اور کیا کہتے ہیں وہ۔ اس لیے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سکھائے ہوئے درود سے، آپ کے طریقے سے، آپ کی جو بھی دعا آپ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، سمجھے نا؟ تو اس لیے آپ نے باقاعدہ یہ درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں نا، آپ نے باقاعدہ صحابہ کو سکھایا، بلکہ حدیث میں آتا ہے صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ پر سلام پڑھنا ہے، تو پتہ چل گیا سلام کیسے پڑھیں، کوئی السلام علیکم ایھا نبی، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معنی کیا ہے کہ اللہ محمد اور آل محمد پر اسی طرح درود بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجا۔ درود کیا ہوتا ہے ویسے آپ سے پوچھا جائے؟ درود آپ پر درود بھیج، کیا معنی درود کا؟ سلامتی کے طور، درود یعنی سلام، وہ تو السلام علیکم آپ پڑھ رہے تھے، سلام اور ہے، درود اور ہے بھائی، ہاں کیا ہے؟ برکتیں اور کچھ رحمتیں نہیں، اگر رحمت کریں گے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات اور ہے، رحمہ اور ہے، سمجھے نا؟ تو صلات جو ہے اللہ تعالیٰ کا کسی بندے پر صلات بھیجنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں کے ہاں اس کی تعریف کرے، یہ ہے جو صحیح معنی درود کا۔ درود کا کیا معنی سمجھے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کی تعریف کرنا۔ تو ہم جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، کیا معنی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کر، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہاں آپ کی تعریفیں کرے، تو یہ ہے درود۔ تو یہ ہے درود ابراہیم جس کو کہتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ اللہ آل محمد اور آل محمد پر اس طرح درود بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجا، تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے، یا اللہ محمد اور آل محمد پر اس طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے۔ آل محمد کون ہے؟ آل سے مراد کیا ہوتا ہے؟
آل سے مراد ویسے ہوتا ہے اولاد، ویسے آل سے مراد اولاد ہوتی ہے، لیکن کسی بھی جو قائد ہوتا ہے، جو بڑا ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کے پیچھے لوگ چلے، اس کی آل کون ہے؟ اس کے پیروکار، اس کی اتباع کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے۔ ویسے تو آل یہ فلاں، یہ آپ کی آل کون ہے؟ آپ کے بیٹے، آپ کے اولاد، سمجھے؟ یہ انسان کیا ہو، لیکن جو کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، جس طرح کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی اس طرح کا شخص ہے، اس کی آل کون ہوتے ہیں؟ اس کی پیروکاری کرنے والے، اس کے پیچھے چلنے والے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آل فرعون کا ذکر کیا ہے۔ آل فرعون، تو کیا فرعون کی صرف اولاد بس نہیں، فرعون کے پیروکار، اس کے پیچھے چلنے والے جو بھی لوگ تھے، اس کی پوری قوم، آل فرعون سے مراد اس کی پوری قوم جو بھی فرعون کے طریقے پر تھے۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص جس کا جو بڑا شخص ہے، بڑا آدمی ہے، بادشاہ ہے یا کوئی نبی ہے، رسول ہے، کوئی اس طرح کا شخص، اس کی آل صرف اس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کی آل ہوتی ہے جو بھی اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ نے جب آل محمد پر درود بھیجنے کا کہا نا، تو تمام مسلمانوں پر جو بھی آپ سے کی اتباع کرنے والے ہیں سبھی پر درود بھیجے، صرف آپ کی اولاد پر نہیں۔ تو یہ ہے درود ابراہیمی کہ جس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ کو پڑھنا کیا ہے، فرض ہے، نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اس کے بعد درود کا مصنون طریقہ اللہ تعالیٰ کا، درود کا اس کا معنی کیا ہے، معنی آپ کو بتا دیا ہے کہ درود کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں میں آپ کی تعریفیں بیان کرے، اللہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں کے یہاں آپ کی تعریفیں بیان کرے، یہ درود کا معنی آ گیا۔ 169 میں 169 میں درود کے بعد مصنون دعاؤں میں سے کوئی ایک یا جتنی بھی کوئی دعائیں کرنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے درود پڑھ لیا، اب اس کے بعد سلام پھیرنے تک آپ جو بھی دعائیں کرنا چاہیں کریں، کیونکہ حدیث ہم نے کیا پڑھا ہے، آپ کے سامنے حدیث آ گئی ہے، ثم لا يتخير من المسألة ما شاء، اس کے بعد جو بھی دعا کرنا چاہیں کریں۔ اچھا، جو دعا کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے وہ دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں، کچھ وہ دعائیں ہیں کہ جو اس موقع پر سنت سے ثابت ہے کہ وہ دعائیں پڑھی جائیں، اور کچھ حقیقی کے بہتر اور افضل یہی ہے کہ جو مصنون دعائیں ہیں، جو سنت سے ثابت دعائیں وہ پڑھی جائیں۔ لیکن اگر آپ اور بھی کوئی دعا کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے، شادی کی دعا کرنا چاہتا ہے، کسی کو اولاد چاہیے، بیٹے کی اولاد کی دعا کرنا چاہتا ہے، کسی کو اور کوئی دنیا کی ضرورت ہے، اللہ سے بخشش مغفرت مانگنا چاہتا ہے، اور بھی کوئی دعا کر سکتے ہیں، لیکن عربی میں۔ لیکن اگر فرض نماز ہے تو عربی میں، ہاں نفلوں میں بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ جس کو عربی نہیں آتی اپنی زبان میں دعا کر لیں، کچھ کر لیں، لیکن فرضوں میں دعا عربی میں، کیونکہ دیکھیے نماز شروع سے آخر تک کوئی ہے اس میں کوئی غیر عربی چیز، شروع سے آخر تک نماز عربی میں ہے، اس لیے اس میں دعائیں بھی عربی میں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو عربی نہیں آتی بالکل بھی، تو نفل نماز میں اگر وہ بغیر عربی میں دعا کر لے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں کیسے دعا کر، ہاں میں عربی میں دعا کریں۔ عربی کون سی ہے؟ عربی جو قرآن کی عربی ہے، وہاں ورنہ ہر علاقے کے الگ الگ عربی ہے، وہ نہیں ہے، عربی جو قرآن کی ہے۔ اچھا، 170 میں ان دعاؤں میں سے ذکر آتا ہے جو دعائیں مصنون ہیں۔ اب یہاں پر ہم ان دعاؤں کا ذکر کریں گے کہ جو دعائیں مصنون نہیں بلکہ بعض دعائیں تو آپ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس میں سے ایک یہ دعائیں جو آپ کے سامنے دی گئی ابھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام انہیں یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، یعنی اس دعا کی اہمیت کتنی بڑی ہے کہ آپ یہ دعا ایسے لوگوں کو سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے ہیں، حالانکہ قرآن کی سورت نہیں ہے، دعا ہے، لیکن آپ سکھاتے اس طریقے سے جیسے قرآن کی کوئی سورت ہو، یعنی اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے میں پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال،
اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ لیتا ہوں. مسیح دجال کون؟ مسیح دجال جو قیامت سے پہلے آئے گا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، کافر ہوگا، لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو یہ بہت بڑا فتنہ اس کا. فتنے سے مراد ہے لوگوں کو گمراہ کرنا. تو اسی لیے اس کو دجال کہا گیا ہے. دجال کے معنی بڑا جھوٹا، بڑا دھوکہ باز. تو اس کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو فرمایا کہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور موت اور زندگی اور موت کے اس کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. زندگی اور موت کا فتنہ. زندگی موت کا فتنہ کیا ہے؟ زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں پڑھ کر آخرت کو بلا نہ دے، گمراہ نہ ہو جائے. سمجھے؟ زندگی کا فتنہ. موت کا فتنہ ہے کہ موت کہیں کفر پر نہ آ جائے، کسی نافرمانی کی حالت میں موت نہ ہو، کسی اور ایسی حالت میں ہو جو اللہ کو ناراض کر دے. تو زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن سے پناہ مانگنا آپ کی سنت ہے. ہاں ہو سکتے ہیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، فتنے مسیح دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے. اور بلکہ ایک حدیث کا دور بھی آتا ہے، اعوذ بک من المأثم والمغرم، اور پناہ مانگتا ہوں ہر طرح کے گناہ سے اور ہر طرح کے چٹی تاوان سے. کوئی انسان کے اوپر کوئی نقصان آ جائے، کوئی تاوان پڑ جائے، اس سے پناہ مانگتا ہوں. آخر میں لکھا ہے کہ بعض علماء نے تشہد میں مذکورہ دعا کا پڑھنا واجب قرار دیا ہے. یعنی اس سے سنت نہیں بلکہ واجب ہے. بعض علماء کہتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو راجح کہا ہے. کیا مطلب؟ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے، راجح یہی ہے کہ یہ دعا پڑھنا واجب ہے. تابعی ہے طاؤس جن کا نام ہے، طاؤس کے بیٹے نے جب یہ دعا نہ پڑھی تو انہوں نے اسے نماز دہرانے کا حکم دیا. یعنی طاؤس تابعی ہیں، تو طاؤس کے بیٹے نے جب یہ دعا نہ پڑھی نماز میں، اس کے بعد طاؤس نے اس کو نماز دہرانے کا حکم دیا کہ تم نے یہ کیوں نہیں پڑھی. اس کا معنی کیا ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ دعا واجب ہے. تو اللہ کو لحاظ آپ نے حکم دیا ہے دعا کو پڑھنے کا، تو ہم پڑھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے. اسی طرح اور دعائیں کیا کیا ہیں؟ آپ کو دوسری دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ گناہوں اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں. یہ بھی دعا اس میں آتی ہے. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ سے دعا سیکھی. آپ سے ان کو دعا سکھائی. کیا دعا سکھائی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بڑی عظیم دعا ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا کو گناہ معاف کرنے والا نہیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اپنے پاس سے میری بخشش مغفرت فرما دے. وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے، ہمیں یاد کرنا چاہیے. جو اتحیات میں پڑھی جائے، لیکن سنت ہے، فرض نہیں ہے. اس طرح سیدنا معاذ بن جبل صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا. آپ بعض اوقات لوگوں کو کوئی چیز سکھانے کے لیے کوئی خاص طریقہ اختیار کرتے کہ جس میں اس کو چیز سیکھنا آسان ہو، اس پر توجہ دے. تو آپ نے معاذ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ انی احبک، کہ مجھے تم سے محبت ہے. تو پھر آپ ماتے کہ میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. جب آپ فرمایا کہ ان کو مجھے تم سے محبت ہے، تو حضرت معاذ نے بھی جواب دیا کہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے. پھر آپ فرمایا کہ تم جب بھی فرض نماز کے آخر میں ہو، فرض نماز کے آخر میں کلمات کہنا نہ بھولنا، یعنی ہمیشہ کلمات کہتے رہنا. کیا کلمات ہیں؟ رب اعِنِّی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اچھا، یہ دعا سلام سے پہلے پڑھیں، سلام کے بعد؟ ہاں، دونوں طرح. حدیث میں اصل میں کیا ہے کہ جب تم نماز کے آخر میں ہو
تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نماز کے آخر سے مراد یعنی سلام کے بعد، لیکن جو اللہ علیہ صحیح ہے وہ یہ کہ نماز کے آخر سے مراد سلام سے پہلے بھی دعا پڑھنا چاہیے. رب اعِنِّی عَلَىٰ ذِکْرِکَ وَشُکْرِکَ وَحُسْنِ عِبَادَتِکَ، اے اللہ میری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اور تیری اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے. یہ بڑی اہم دعا بھائی، بڑی اہم دعا. اکثر و بیشتر ہم سبھی کا حال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی توجہ نہیں ہوتی. نماز کا جو صحیح طریقہ ہونا چاہیے وہ ایسا نہیں ہوتا. اور بھی عبادت، روزہ بھی رکھا ہے تب بھی اور بھی کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس میں جو عبادت کا طریقہ ہونا چاہیے، جس سے اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اللہ کے لیے خالص ہو کر ہونا چاہیے، اس میں طرح طرح کی کمزوریاں ہوتی ہیں. عبادت میں دل لگتا ہی نہیں، تو اس کے لیے دعا بڑی ضروری ہے. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں. سمجھے؟ تو اس اگر کسی کا عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت پر توجہ نہیں ہوتی، اس کو چاہیے کہ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے. حتیٰ کہ سجدے پڑھ سکتے ہیں، سجدہ میں بھی پڑھنا چاہیے تاکہ یہ دعا قبول ہو اور واقعی یہ عبادت انسان اللہ کے لیے خالص ہو کر اور پوری توجہ سے کر سکے. ہاں بالکل، تحیات کے ساتھ میں جو بھی دعائیں پڑھنا چاہے، تینوں ان کے سبھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں مشکل ہے. تو یہ اور بھی دعائیں آتی ہیں، اور بھی کئی دعائیں ہیں یہاں پر، سمجھے نا؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی دعا ہے. تو اور بھی کئی دعائیں ثابت ہیں یہاں پر. تو جو بھی دعا کرنا چاہیں یہاں پر پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ سنت سے ثابت نہ بھی ہو، کیونکہ آپ نے اختیار، آپ کو اجازت دے دی کہ جو دعا کرنا چاہتا ہوں. ہاں ہاں یعنی درود پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں تو جائز ہے. لیکن ابھی آپ نے پڑھا نا وہ دعا، 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا، بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے پڑھا نا کہ وہ تابعی نے اپنے بیٹے کو نماز دہرانے کا حکم دیا اس دعا چھوڑنے پر. اس لیے اس طرح کی دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، توجہ سے سنیں. بعض وہ چیزیں جس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کو کرنا چاہیے اور ان کے پاس کرنے کی دلیل بھی ہے، پھر چاہیے کہ ایسی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہیے. سمجھا؟ ایسی چیز کو کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ آدمی یہ نہ ہو کہ چھوڑ کر ممکن اللہ کے ہم گنہگار ہو جائے. تو ایسی چیزیں، چاہے بعض لوگ اس کو واجب بھی کہتے ہیں، دعا اکثر لوگ اس کو واجب بھی کہتے ہیں سنت ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اس لیے جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر بعض لوگ واجب بھی کہہ رہے ہیں تو ہمیں پھر کرنا چاہیے، کیونکہ کرنے میں ہی احتیاط ہے. کر دی آپ نے، آپ کا ذمہ ادا ہو گیا. نہیں کی تو پھر کیا ہے؟ جو علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے ان کے نزدیک آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی. صحیح سمجھے نا؟ اس لیے اس طرح کی چیزیں جس میں بعض علماء کا قول ہوتا ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہے تو اس کو کرنا چاہیے. تو یہ اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد 171 میں 171 میں نماز کے اختتام یعنی نماز کے اینڈ پر، نماز کے آخر میں دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرنا فرض ہے. نماز کے فرائض میں سے سلام پھیرنا بھی ہے. دلیل کیا ہے نماز کا فرض ہونے کی؟ آپ فرمان مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ پاکیزگی، طہارت جو ہے یہ نماز کی چابی ہے. اور تحریم التکبیر، اور نماز کا آغاز، نماز شروع ہوتی ہے تکبیر سے، اللہ اکبر سے. اور تحریم التسلیم، اور نماز اس کے ختم ہوتی ہے کس سے؟ سلام سے. تو اس لیے السلام علیکم یہ نماز کو ختم کرنے کے لیے لازمی ہے. لیکن اس وقت کہیں گے جب نماز مکمل ہو جائے گی. اگر کسی کو درمیان میں نماز چھوڑنا پڑے، توڑنا پڑے، تو پھر السلام علیکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے نا؟ کیونکہ آپ کا فرمان کیا ہے کہ سلام جو ہے نماز کو ختم کرنے کے لیے ہے، نماز کا اینڈ سے اختتام پر ہے. اب آپ نماز میں درمیان میں چھوڑ رہے ہیں تو آپ کا نماز کا اختتام ہوئے نہیں، ختم ہوئی نہیں آپ کی نماز. اس لیے اگر درمیان میں نماز چھوڑتے ہیں تو ویسے ہی چھوڑیں گے، سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ جب آپ نماز مکمل کریں گے تو اس وقت سلام پھیریں. اب حضور کسی حدیث میں ہے کبھی کبھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتے تھے. سمجھا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو برکاتہ کا لفظ بھی کہا جا سکتا ہے، ورنہ عام طور پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنا ہی۔ تو یہ ہے سلام، اور دونوں طرف پھیرنا ایک طرف پھیرنا ہے۔ ہاں، نمازوں کے اندر فرض ہو سنت ہو نفل ہو، اصل ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرا جائے۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ اس کے بعد کی چیز ہے کہ سلام دونوں طرف پھیرا جائے، لیکن جنازے کی نماز میں صرف ایک طرف سلام پھیرنا کافی ہے، کیونکہ جنازے کے بعد اصل میں پہلے شارٹ ہے، مختصر ہے، اس میں ہر چیز کو مختصر انداز سے شارٹ طریقے سے کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس میں بھی سلام ایک ہی کافی ہے۔ لیکن عام نمازوں کے اندر چاہے فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، اس میں سلام دونوں طرف ہی پھیرا جائے گا۔ اچھا، سلام پھیرنے کے بعد سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ امام مقتدی کی طرف منہ کرے بیٹھے، سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے کے بعد وہ پیچھے کو مڑے اور اس کا چہرہ جو ہے اس کا منہ مقتدیوں کی طرف ہو، نمازی کی طرف، سنت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو نماز پڑھا کے آپ ہماری طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے، یہ سنت ہے، اور اس لیے سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور آپ یہاں پر ہوتا بھی ہے۔ لیکن بعض بدعتی قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نہیں، وہ اپنا سلام پھیر کر سیدھے بیٹھے رہتے ہیں قبلہ کی طرف ہی، اور وہیں سے اٹھ کے چل دیتے ہیں، سمجھے، یا کوئی سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ اصل سنت ہے کہ امام سلام پھیرنے کے بعد پیچھے مڑے کی طرف ہو کے بیٹھے، سمجھے نا۔ اچھا، 173 نمبر سامنے میں نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارے ملکوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں فرض نماز، تو امام بھی مقتدی سبھی مل کر اس کو کہتے ہیں اجتماعی دعا۔ اجتماعی دعا کا معنی سبھی مل کر دعا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر کسی ایک بھی نماز کے بعد اس طرح سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے ہمارے یہاں چلتی چیزیں۔ اب یہ دعا نماز کے بعد ہر کو کر رہا ہمارے ملکوں میں، بلکہ اگر کوئی نہ کرے تو بھی اس نے دعا بھی نہیں کی، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا نماز کا حصہ ہے، دعا نہیں کرے گا نماز مکمل ہوگی، اس کا تو ضروری ہے وہاں پر۔ حالانکہ جس طرح میں بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر نہ مکہ میں نہ مدینہ میں، جب سے نماز پڑھنا شروع کی تھی، جب سے جماعت شروع ہوئی، کبھی ایک بھی بات ثابت نہیں کہ آپ نے جماعت کروا کے صحابہ کے ساتھ مل کر یہ دعا کی، اس طرح سے ایک بار نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں بڑا اس پر پوری ڈٹائی کے ساتھ، ضد کے ساتھ اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ بعض اماموں کو چھٹی کروا دیتے ہیں کہ دعا نہیں کرواتا، سمجھا نا۔ اچھا، کہتے کیا ہے کہ دیکھو یہ دعا کے بھی دشمن ہے، یہ دعا کے بھی مخالف ہے۔ کوئی دعا کے مخالف نہیں ہے، مخالف ہے بدعت کے، سمجھا نا، کہ وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، چاہے وہ دعا بھی کیوں نہ ہو، ہمارے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نیکی بھائیوں وہ نہیں ہم اپنے دل دماغ سے بنا لیں، نیکی وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ تو اگر یہ دعا اچھا کیا کہتے ہیں کہ آپ حدیث ہم نے آپ کو سنائی نا کہ نماز کے آخر میں دعا، یہاں پر نہیں بھی آئی، تو نماز کے آخر میں دعا قبول ہوتی ہے کہتے ہیں، اس لیے آپ کو دعا کرنا چاہیے۔ اچھا، جس نے فرمایا ہے کہ نماز کے آخر میں دعا قبول ہوتی ہے، آپ نے خود کیوں نہیں کی؟ کیا خیال ہے؟ آپ نے خود آپ نے دعا کی ہے، لیکن دعائیں کب کی ہیں؟ سلام پھیرنے سے پہلے۔ دعائیں جو ہیں سلام پھیرنے سے پہلے ہیں، اور اذکار سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام، یہ سارے دعا، یہ سارے اذکار ہیں، یہ سارے اذکار سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ دعا جس میں اللہ سے کچھ مانگنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہے، اور عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے۔ عقلی طور پر بھی آپ بادشاہ کے پاس جاتے ہو، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو، اس کے دربار میں بات چیت کر رہے ہو، آپ کو کچھ مانگنا ہے، کوئی مطالبہ کرنا ہے، اس وقت کریں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ جب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو تو اس وقت بادشاہ سے کہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے،
یا بادشاہ سے جب ملاقات کر کے باہر نکل گئے محل سے، اس کے پہلے سے باہر جا کر ہاں آواز دی بادشاہ سلامت ہوئی، میرا یہ بھی کام تھا. کیا خیال ہے؟ اس لیے آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہو بھائی. نماز میں جب تک سلام نہیں پھیر لیتے آپ اللہ سے بات چیت کر رہے ہو. تو یہاں پر آپ نے جو مانگنا مانگے، یہی کہ سلام پھیر کے وہ رابطہ آپ کا تعلق کٹ گیا، اصل وہ آپ کا جو کنٹیکٹ ختم ہو گیا. اب جو ہے آپ فون بند کر کے کسی جیسے فون کر رہے ہیں اس کو میرا یہ کام ہے. کیا خیال ہے؟ طرح کو لحاظ سنت کے بھی خلاف ہے. ویسے اگر اپنے طور پر آپ دعا کرنا چاہیں تو ہم نہیں کہیں کہ منع ہے، کر لیں، لیکن سبھی مل کر امام مقتدی مل کر دعا کریں. ہر نماز کے بعد آپ نے کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں کیا. اور کسی کے بعد دلیل ہے تو ہمیں بھی دعا کرتے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ کرنا شروع کر دیں گے. سمجھے؟ لیکن ہمارے ملکوں میں بڑی سختی سے اس پر عمل ہوتا ہے، لیکن عمل اسی وقت ہوتا ہے جب سنت کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. جس کے دل میں اللہ کے نبی کی سچی محبت ہے نا، سنت کی محبت ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. اکثر گیا میں ایک دوست کو ملنے، کسی گاؤں میں تھا. تو ہمارے یہاں عام طور پر جب کیا ہوتا ہے، اس دوست کا باپ مسجد کا امام تھا. اس دوست کا باپ مسجد کا امام تھا. ہمارے یہاں اکثر کوئی مہمان اگر آیا کوئی پڑھا لکھا کو عالم تو اس کو پھر نماز کے آگے کرتے ہیں. تو مجھے نماز کے لیے پڑھانے کے لیے آگے کیا، روز کی نماز میں نے پڑھائی. عصر کی نماز کا وقت آیا وہ بھی میں نے پڑھائی. مغرب کی نماز کا وقت ہوا وہ میں نے پڑھائی. اب کیا ہے کہ نماز کے بعد میں دعا نہیں کر رہا تھا. ان کے ہاں دعا کرنے کی روٹین تھی اور ان کے مولوی صاحب دعا کرواتے تھے. تو جب مغرب کی نماز پڑھائی میں نے تو ایک بابا جی کوئی ذمہ دار بشارہ جاہل قسم کا کہنے لگا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، عصر کی 3 نمازیں پڑھائی، آپ دعا نہیں کروا رہے. اب میں پریشان ہوا کہ ان کو اگر یہ کہوں گا کہ دعا سنت نہیں ہے تو امام صاحب بیٹھے ہوئے اس کو پکڑیں گے، یہ کیوں کراتے ہیں. خیر میں نے ٹھنڈے سے انداز سے بات کی کہ ہمارے یعنی علماء ہمارے امام جو دعائیں کرواتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اچھا وہ بابا جی جس نے مجھے سوال کیا تھا کیا کہنے لگے، اگر آپ کی سنت سے ثابت ہے پھر ہم بھی چھوڑتے ہیں، ہم بھی نہیں کرتے. دیکھیے کہ جب سنت کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے نا، پھر آپ سے اگر ثابت ہے پھر ہم کیوں کریں، ہم بھی چھوڑتے ہیں، ہم نہیں کرتے. اچھا مجھے اب یہ تھا کہ امام صاحب نے شاید کوئی ناراضگی ہو، امام صاحب آ کے میرا شکریہ ادا کرنے لگے کہ آپ نے اچھا کیا، لوگوں کو بتا دیا کہ ایک سنت کے خلاف کام ہو رہا تھا. سمجھے نا؟ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب واقعی ہی انسان قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو چلا لیتا ہے. لیکن جب بھی ہم تو کرتے رہے ہیں، ہمارے بڑے باپ دادا کرتے رہے ہیں، وہ بوڑھا کہتا ہے کہ ہم تو 70 سال سے میں تو کر رہا ہوں، تو آج نیا اٹھ کے آگے، پھر وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جس کو حق کی تلاش ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں 70 سال سے کر رہا ہوں، ہمارے بڑے کرتے رہے تھے، سبھی لوگ کر رہے ہیں. کوئی دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے یا نہیں ہے. اور ہمیں بھائیوں اسی انداز سے ہونا چاہیے. ہمارا بھی طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے نہیں کرنا، جو آپ کی سنت ہے کریں. یہ ہے دین. تو خیر نماز کے بعد اسی طرح آخر میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر بحرین میں ایک اور بھی سنت ہے. کیا ہے؟ نماز کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، دائیں بائیں ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا. پھر آپ نے جب السلام علیکم کہا تو سلام تو آپ نے اس کو کر دیا، اب الگ سلام کیا دینے کی ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے. ہاں ویسے آپ کبھی کسی کو ملتے ہو مصافحہ کرو، لیکن ہوتا کیا ہے نماز سے پہلے اکٹھے آ رہے ہیں، دونوں اکٹھے بیٹھے نماز پڑھے اور نماز کے بعد سلام پھر کے ایک دوسرے مصافحہ کر رہے ہیں. اکٹھے جب مل کے آئے تھے اور مصافحہ اس کو کر لینا تھا. تو یہ بھی سنت کے خلاف کام ہے. سمجھے نا؟ ہاں ویسے کبھی کو ملتا ہے، آپ کو نماز پڑھی اکٹھے دیکھا کہ فلاں ساتھی آیا ہوا تو مصافحہ کریے، بلکہ گلے میں مشکل نہیں. لیکن اس کو نماز کا حصہ بنا رہے ہیں، نماز کے ساتھ سے ہو جائے اس کا لینا، یہ سنت کے خلاف ہے. ہاں کس کا؟ جواب نہ دے کر سلام کا جواب نہیں دے، نہیں وہ مصافحہ کرتے ہیں، صرف سلام نہیں کہتے.
لیکن جب آپ کو دیکھیں گے نا کہ آپ مسافہ نہیں کرنا چاہتے اور آپ کو بتا دیں کہ سنت کے خلاف ہے، پھر آپ سے نہیں کریں گے. اور میرا معاملہ ایسا ہوا ہے، ایک مسجد میں تھا، وہاں نماز پڑھتا تھا، وہاں پہ روٹین تھی بحرین لوگوں کی کہ نماز کے بعد ایک دوسرے مسافہ کرنا، بعد بلکہ بعد کھڑے ہوتے ایک طرف سے شروع کرتے آخر تک چلتے. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ سنت کے خلاف ہے، سنت نہیں ہے. اس کے بعد پھر مجھ سے نہیں کرتے تھے اور ایک عورت سے کرنے مجھ سے نہیں کرتے. تو اللہ کو لہٰذا ان چیزوں کو بتانا چاہیے اچھی طریقے سے. 174 نمبر مسئلہ میں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اونچی آواز سے مسنون اذکار کرنا چاہیے. نماز کے بعد اذکار ہے، ہمارے لوگوں کے اندر یہ بڑی کوتاہی ہے کہ اذکار آتے ہی نہیں ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں. سلام پھیرو اور اٹھ کے بھاگ گئے یا اٹھ کے سنتے شروع کر دیں. یہ سنت کے خلاف ہے. آخر میں کے سوالات تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کہ اس کو مکمل کریں چکر. تو نماز کے بعد جو ہے وہ اذکار ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں كنت اعرف ابتداء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اینڈ جو ہے کیسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ نے نماز مکمل کرنی ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کی نماز کا اختتام تکبیر کی آواز سے لگایا کرتے ہیں، کہ آپ کو پتہ چلتا تھا تکبیر سے. تکبیر سے مراد کیا ہے؟ ہاں اس کے دو معنی لیے ہیں لوگوں نے. بعض کہتے ہیں کہ تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا، اور آپ سنتے بھی ہو کہ بعض لوگ اسلام کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب سلام پھیرتے ہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں. وہاں پر اللہ اکبر کا لفظ نہیں آتا. ابن عباس کی حدیث میں یہ آتا ہے تکبیر، لیکن تکبیر سے مراد کیا اللہ اکبر ہے یا تکبیر سے مراد اونچی آواز سے اذکار کرنا ہے؟ یہ دو رائے علماء کی، دو ذہن ہیں. جو لیکن زیادہ صحیح معلوم یہ ہوتا ہے کہ تکبیر سے مراد اونچی آواز سے اذکار ہے. کیونکہ اب یہ حدیث آ رہی ہے، یہ دیکھیے اگر یہ 174 نمبر مسئلہ میں کہ سلام کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہنا آپ کی یہ سنت ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ جب سلام پھیرتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے. یہاں پر اللہ کو ذکر نہیں آتا. تو اس کے معنی کیا ہوا ابن عباس کی حدیث کا کہ اس سے مراد ہے، ابن عباس کی حدیث کا مراد یہ ہے اونچی آواز سے اذکار کرنا. تکبیر کے مراد اونچی آواز سے اذکار کرنا. اللہ علیہ یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. تو استغفر اللہ کہا جائے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا بھی سمجھے نا آپ سے ثابت ہے. اور یاد اسے بھی ہو اللہم انت، کن کو یاد نہیں ہے؟ کوشش کریں انشاءاللہ یاد کریں. ٹھیک ہے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس طرح کے بھی اذکار ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا ہم نے پڑھی تھی، رکوع کے بعد بھی پڑھنے والی دعا ہے. اچھا اس کے بعد بھی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. یہ بھی دعا ہے. اور کس کو یاد ہے یہ؟ ماشاء اللہ یہ ساری دعا یاد ہے، سب مساجد میں یہ موجود ہوتا ہے، یاد کرنی چاہیے انشاءاللہ. اس کے بعد تسبیحات پڑھنا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ تسبیحات ان کے کہنے کے کئی طریقے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے. تسبیحات کے پڑھنے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ الگ الگ پڑھیں. سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. ایک طریقہ یہ ہے، 100 پورے ہو گئے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ کہیں تینوں کو، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہ کہیں. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو اس طریقے سے دعا پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کتنی بار کہنا ہے؟ 10 مرتبہ. 10 مرتبہ بھی کہنا ثابت ہے سنت سے. چوتھا طریقہ، ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر
اس میں لا الہ الا اللہ کا نفع کرنا ہے. 4 کلمات ہو گئے اور 4 کلمات کو کتنی بار کہنا ہے؟ 25 مرتبہ. پہلے 3 تھے 33 مرتبہ تاکہ 100 پورے ہو جائیں. اب یہ 4 جب ہو گئے 25 مرتبہ ہے. تو یہ سبھی طریقے احادیث سے ثابت ہیں. تو آدمی جو بھی طریقہ چاہے اس طریقے سے پڑھ سکتا ہے. تو یہ ہے اذکار. اسی طرح نماز کے بعد جو ہے موعظتین پڑھنا. حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد موعظات پڑھنے کا حکم دیا. موعظات کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ موعظات. موعظات کا معنی کہ جن صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے. سمجھے نا؟ اور آپ کا فرمان ہے ایک حدیث میں کہ ان صورتوں سے زیادہ کوئی بہتر چیز نہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جائے. اچھا، اسی طرح آیت الکرسی ہے. 174 نمبر مسئلہ ہے. آپ کا فرمان کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت میں داخلے میں صرف موت کی رکاوٹ ہے. یعنی جو ہر نماز پابندی سے پڑھتا ہے سنت کے مطابق اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور بشرطے کہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو، تو پھر کیا ہے؟ صرف اس کے اور جنت کے درمیان موت کی رکاوٹ ہے. موت کی رکاوٹ ہونے کا معنی کہ فوت ہوا اور سیدھا جنت میں. فوت ہوا اور سیدھا جنت میں. یہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے. اسی طرح یہ تسبیحات پڑھنے کے لیے کیا طریقہ ہو؟ اس کے لیے کیا کوئی تسبیح استعمال کرے؟ اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. یسیرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَعَقَدْنَا بِالْأَنَامِلِ کہ اپنے اذکار جو ہیں انگلیوں پر کرو. انگلی کی پوروں پر اذکار کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح سے ان پر کرو. کس لیے؟ کیونکہ قیامت کے دن ان سے بلوایا جائے گا. یہ گواہی دیں گے آپ کی. یہ آپ کی گواہی دیں گے. لیکن ہمارے لوگ تسبیحات تسبیح استعمال کرتے ہیں. سمجھے نا؟ تو کیا خیال ہے تسبیح استعمال کرنے کا؟ ہاں، تسبیح استعمال کرنے کے بارے میں کیا ہے؟ کیا پتہ چلتا؟ لوگوں کو پتہ چلتا ہے. لوگوں کو تو پتہ چلتا ہے لیکن آپ اللہ کو دکھانا. ان لوگوں کو دکھانے کے لیے. لیکن خیر ممکن سبھی کی نیت نہیں ہے، یہ نہ ہو کسی کی نیت صاف نہیں ہو، ممکن ہے. تو اللہ کو لحاظ تسبیح جو ہے سنت میں ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بوڑھا آدمی اس طرح کا شخص جس بیچارے کو انگلیوں پر گرنا مشکل ہو، خاص طور پر جو 100 کی تعداد میں پڑھنے والی چیزیں ہیں، تو اگر وہ استعمال کر لے تو انشاءاللہ حرج کی بات نہیں. لیکن نہ سمجھے کہ سنت ہے، سنت نہیں ہے. آپ ہمیشہ انگلی پر کرتے تھے اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے تو انگلیوں پر ان کے میں اکاؤنٹ نہیں کر سکتا تو اس کی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے کر لے، تو انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کو سنت نہ سمجھے. ہاں سیدھے ہاتھ کی انگلی پر کرنا چاہیے. اور اس کو سنت بھی نہ سمجھے اور نہ ہی سمجھے کہ تسبیح کا کوئی دین سے کوئی بات تعلق ہے. اس تسبیح صرف اکاؤنٹ کرنے کے لیے ہے. وہ چاہے دانوڑ لے لیں، چاہے وہ ٹک ٹک کرنے والی جو آج کل اس طرح کی نکلی ہے وہ لے لیں. سمجھے نا؟ تو الگ لحاظ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کے عبادت سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ ہمارے بعض لوگ اس کو دین کا حصہ بنائے ہوئے ہیں کہ بابا جی اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعد کی تسبیح غائب ہوگی تو اس کا ذکر بھی غائب ہو جائے. تسبیح ہے تو ذکر کر لیا، اب تسبیح ملی بھی ذکر بھی پڑھ کر. اس لیے بہتر ہے کہ انہیں پوروں پر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہی رہیں، نہ غائب ہوں اور نہ ذکر آپ کا چھوڑیں. جزاک اللہ خیر. شیخ اس کا ہدیہ دینا کیسے؟ تسبیح کو ہدیہ دینا کیسے؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ تسبیح کا ہدیہ دینا بھی یہ سنت کے خلاف ہے. ہمارے یہاں جو تحفہ لا کر دیتے ہیں، مکہ سے کوئی آیا عمرہ کر کے حج کر کے تسبیح لے کے جا رہے ہیں تحفے کے لیے، یہ بھی سنت نہیں. ہاں زمزم نہیں تو سنت.